عام انتخابات کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں تعلیمی ادارے 4 دن تک بند رہیں گے۔ پنجاب میں 6 سے 9 فروری تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کے لیے چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ 3 فروری تک سکولوں میں 9:30 کا وقت نافذ العمل رہے گا۔ الیکشن کے بعد تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ 6 سے 9 فروری تک تعلیمی ادارے بند ہوں گے، ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پہ کیا گیا۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے 4 دن بند رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں پنجاب میں 6 سے 9 فروری تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کے لیے چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے، جبکہ 3 فروری تک سکولوں میں 9:30 کا وقت نافذ العمل رہے گا۔ الیکشن کے بعد تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ 6 سے 9 فروری تک تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا۔ ملتان میں رہنما پی ٹی آئی شیخ سلیم نے این اے 150 سے امیدوار مسلم لیگ نون جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ لودھرا میں اہم شخصیات نے امیدوار این اے 155 جہانگیر ترین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ شجاع آباد میں پی ٹی آئی کارکنان پارٹی چھوڑ کر عبدالقادر گیلانی کو سپورٹ کرنے لگے۔ عبدالقادر گیلانی کو سپورٹ کرنے لگے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ملتان میں رہنما پی ٹی آئی شیخ سلیم نے این اے 150 سے امیدوار مسلم لیگ نون جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ ملتان حلقہ این اے 150 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جاوید اختر انصاری کی بڑی کامیابی۔ سیاسی رہنما شیخ سلیم نے جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ شیخ سلیم تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ پی وی 217 سے نون لیگ کے امیدوار شیخ طارق رشید اور اختر عالم قریشی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چوک سرور شہید حلقہ این اے 179 میں مسلم لیگ نون نے سیاسی پاور شو کیا۔ امیدوار ایم این اے ملک غلام قاسم اور امیدوار ایم پی اے امجد عباس نے جلسے میں شرکت کی۔ اس موقع پر پٹھان، سویا، جٹ برادری نے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ سردار امجد عباس کا کہنا تھا کہ جیت کر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ لودھرا حلقہ این اے 155 میں سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کی کارنر میٹنگز کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ مولانا محمد میاں اور ملک لیاقت حل سمیت اہم شخصیات نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین نے آئی پی پی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا ہے۔ شجاع آباد حلقہ این اے 152 میں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی لائن لگ گئی۔ کارکن پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقادر گیلانی کے ساتھ ملنے لگے۔ کارکنان نے عبدالقادر گیلانی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ووٹ دینے کا وعدہ کیا۔ سید عبدالقادر گیلانی کا بھی کہا کہ حلقے کی ترقی کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ جنوبی پنجاب بھر میں عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ بھکر پولیس نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا ہے۔ مظفر گڑھ میں امیدواروں کے مقرر سائز سے بڑے پینافلیکسز اتروا دیے گئے۔ ادھر شجاع آباد میں الیکشن کے سامان کی ترسیل کے لیے پیکنگ کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے تیاریاں جاری۔ بکھر میں ڈی پی او محمد نوید نے الیکشن سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا۔ 667 پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے 4000 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ڈی پی او کے مطابق 68 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ادھر مظفر گڑھ میں الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن جاری۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں عثمان علی کے حکم پر مانیٹرنگ ٹیموں نے کارروائی کی اور قومی اور صوبائی حلقوں میں مقررہ سائز سے بڑے پینافلیکس اتروا دیے گئے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ ڈی آر او کا کہنا ہے کہ امیدوار قانون پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ شجاع آباد کے حلقہ این اے 152 میں سامان کی ترسیل کے لیے پیکنگ کا عمل جاری۔ شجاع آباد میں پولنگ ڈے کے لیے اسٹیشنری 75 اشیاء پر مشتمل ہے۔ حلقے کے لیے 310 پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کی موجودگی میں سامان منتقل کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مزمل حسین کا کہنا تھا کہ شفاف الیکشن کروانے کے لیے بھرپور محنت کی ہے۔ بہاولپور میں ہر طرف الیکشن کے رنگ نمایاں، انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ سابق سینیٹر چودھری سعود مجید کے اعزاز میں چک 76 میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ چولستانیوں کا کہنا تھا کہ سعود مجید شیر کے نشان کے محتاج نہیں، انہیں پیالے کے نشان پر بھی الیکشن جتوائیں گے۔ زمان میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی۔ این اے 165 سے امیدوار سابق سینیٹر سعود مجید کی جانب سے الیکشن کمپین جاری۔ چولستان کے چک 76 میں ان کے اعزاز میں شائع دیا گیا۔ سعود مجید نے والہانہ پیار ملنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ چولستانی ہمیشہ پیار کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو علاقہ ہے اس نے ہمیشہ ہم سے پیار کیا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں، تو انشاءاللہ
یہ تو اب ان سے آج کا نہیں ہے تعلق اب بہت پرانا ہو گیا. اب تو کئی دہائیاں ہو گئیں. یہ جو ہے سلاری کی سارے جو چکوک ہیں. عشائیے میں درجنوں لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا. چولستانیوں کا کہنا تھا کہ سعود مجید شیر کے نشان کے محتاج نہیں، ہم انہیں آزاد حیثیت میں بھی جتوائیں گے. سعود مجید سے ہماری محبتیں کئی دہائیوں پر محیط ہیں. انشاءاللہ جی ہم بھرپور طریقے سے پہلے تو مسلم لیگ کو جتواتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم چوری سعود مجید صاحب کو جتوائیں گے. انشاءاللہ ہماری عزت ہے اور ہمارے یہی انشاءاللہ ایم این اے بنے گا حلقہ 165 سے. چوری سعود مجید صاحب سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمیں شیر کے نشان کی ضرورت نہیں. ہم چوری سعود مجید صاحب سے پیار کرتے ہیں اور چوری سعود مجید صاحب کو ووٹ دیں گے. ہار اور جیت کا فیصلہ تو الیکشن کے بعد ہوگا، لیکن سابق سینیٹر مجید نے مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کیمرامین علی ڈزا کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. اب رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے. امیدواروں کی جانب سے وعدے اور دعوے. پی پی 248 سے امیدوار چودھری سعد مسعود کہتے ہیں کہ عثمان ہیڈراچکا اور چولستان میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں. 2008 میں تھانوں کی سیاست کرنے والوں کو شکست دی، اس بار بھی ان کی سیاست دفن کریں گے. محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے. انتخابی مہم تیز. پی پی 248 سے امیدوار چودھری سعد مسعود کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے یزمان کو سوئی گیس دی. ہیڈ راجگاہ کے کسانوں کو پیکیجز دیے، نہری پانی کی فراہمی بھی بہتر بنائی. آپ یہ دیکھیے گا، 2008 میں بھی بڑا شور شرابہ تھا تھانے کی سیاست کا، تو ہم نے کر کے دکھایا یزمان کے اندر کہ تھانے کی سیاست ختم کر کے دکھائی ہے. تو اب یہ نیا ایریا ہمارے پاس چنی گوٹ کا ہے، یہاں بھی انشاءاللہ سیاست تھانے کی ختم کریں گے. چودھری سعد مسعود کا مزید کہنا تھا کہ تھانوں کی سیاست کرنے والوں کو پہلے بھی ہرایا، اس بار بھی شکست دیں گے. مسلم لیگ نون نے چولستانیوں کے لیے بے شمار ترقیاتی کام کیے. اس بار چنی گوٹ کے باسیوں کی محرومیاں دور کی جائیں گی. ہمارے کسان پیکیجز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاملات نہری پانی کے حوالے سے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح ہم نے گرلز کالجز بنائے ہیں، 1122 لے کے آئے، سوئی گیس لے کے آئے یزمان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چنی گوٹ کی عوام کی ہوپ بہت ہائی ہے ہمارے حوالے سے. پی پی 248 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری سعد مسعود نے جیت کر چنی گوٹ، ہیڈراچکا اور چولستانیوں کی محرومیاں دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمیر، بہاولپور. ملتان میں جنرل الیکشن کی گہما گہمی مزید تیز ہو گئی. انتخابات کے باعث پرنٹنگ پریس کا کام بھی عروج پر پہنچ گیا. امیدواروں کی جانب سے تشہیری مہم جاری. پوسٹرز، بروشرز اور پینافلیکسز بنوانے کے لیے پرنٹنگ پریس کا رخ کر لیا ہے. ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں زور پکڑ گئیں. امیدواروں کی تشہیر کا کام زور و شور سے جاری. پرنٹنگ پریس پر رات دن الیکشن کے لیے پوسٹرز، بروشرز اور پینافلیکس بنانے کا کام جاری ہے. پرنٹنگ پریس مالکان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے باعث ہمارا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے. الیکشن نزدیک آ رہا ہے، کام بڑھ رہا ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، الیکشن کمپین بڑھ رہی ہے. جنوبی پنجاب اور ادھر خانے وال سائی وال تک کا کام ادھر ملتان میں ہی ہو رہا ہے. الحمدللہ ملتان تقریباً سارے میں اب مشینیں دن رات چل رہی ہیں، بہتر ہے کام. خاص طور پہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے وہ تمام کے تمام ملتان مارکیٹ سے رجوع کرتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر جو ہمارا کام ہے پرنٹنگ پریس کا وہ پہلے سے 2 گنا بڑھ جاتا ہے. ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور جو ہے آرڈر جو ہے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں. پرنٹنگ پریس مالکان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن آتے ہی ہمارا کاروبار بھی بہتر ہو جاتا ہے. سیاستدان اپنی تشہیری پوسٹرز کا کام کرواتے ہیں. کیمرامین کامران کے ساتھ نادر مظہر، روہی، ملتان. ملتان انتظامیہ قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام. جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار. چلڈرن ہسپتال کے اطراف میں ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیورز کا قبضہ. کارپوریشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا. ملتان میں تجاوزات مافیا بے لگا. چلڈرن ہسپتال کے اطراف میں ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے قبضہ جما لیا. مریضوں اور لواحقین کے لیے گزرنا محال ہو گیا. شہریوں نے بتایا کہ تجاوزات کے باعث ہسپتال میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو مین گیٹ ہے، یہاں پہ جو ہے نا بہت رش وغیرہ کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھا سا انتظام کرایا جائے. شہر میں تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا. مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے داخلی راستے کلیئر کروانے کے لیے ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں کو متبادل جگہ فراہم کی جائے. ایمرجنسی میں بچہ آتا ہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے. یہاں رش ہوتا ہے، رکشے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ یہ راستہ کلیئر کروائیں. کوئی ایسے ایمرجنسی آتی ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، تو یہ ان کو چاہیے انتظامیہ کو کوئی ان کو یہاں سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں. چلو
कोई सेटिंग हो जाए। शहर ओलिया के बासियों ने आला हुक्काम से तजावुजात के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। दुनियापुर में महकमे नेशनल हाईवे की नाअहली और गफलत। दो रोइया सड़क पर मुनासिब यू टर्न न होने से शहरी परेशान हैं। शहरी जान हथेली पर रखकर गलत तरीके से रोड क्रॉस करने लगे हैं। दुनियापुर में दो रोया सड़क पर मुनासिब यू टर्न न होने की वजह से शहर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। शहरियों का कहना था कि सड़क को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन शहरियों की सहूलियात का ख्याल न रखा गया। यू टर्न का फासला 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है। महंगे पेट्रोल के बायस शहरी जान हथेली पर रखकर सड़क गलत तरीके से पार करने लगे। शहरियों ने मजीद कहा कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन से पहले तो वादे करते हैं, लेकिन बाद में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जब से ये कैरोड चौक बना है, ये कट बना है, ये रोड बना है, ये खूनी रोड बन चुका है। इन्होंने गलत डिजाइनिंग की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से इसका चौक का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यहाँ तो बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं जी, यहाँ तो एक्सीडेंट हो जाते हैं रोज, तो उनकी वजह से ये कट बंद कर दिया है। अब 2 किलोमीटर हमें आगे जाना पड़ता है, वहाँ से फिर वापसी आते हैं तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। राहगीरों ने नेशनल हाईवे के आला हुकाम से अंडरपास या ओवर ब्रिज बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रौ फरमान के साथ मोहम्मद यकूब ताहिर, रोई, दुनियापुर।